زیارت عاشورہ ایک میجیکل زیارت ہے جس کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ یہ حدیث قدسی کی طرح ہے، یہ اللہ کی جانب سے اتاری ہوئی ہے، یہ کسی عام انسان کے بنائے ہوئے الفاظ یا زیارت کے جملے نہیں ہیں، بلکہ ایسے ہیں کہ جن کے اندر بہت سارے میسیجز ہیں۔ حاجات کی قبولیت کے لیے زیارت عاشورہ کو پڑھنا بہت زیادہ مددگار ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 40 دن تک آپ عمل کریں زیارت عاشورہ کا، تو ہاں یہ ہے، حقیقت ہے، ہم تک پہنچا ہے کہ 40 روز تک آپ کریں، اور اگر سلسلہ آپ کا منقطع ہو جاتا ہے تو پھر سے آپ نے پہلے سے شروع کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک بار بھی خلوص نیت کے ساتھ شب جمعہ زیارت عاشورہ کی تلاوت کریں اور حقیقی معنوں پہ آپ کا قلب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہو جائے، تو وہ لمحہ ہوگا کہ جس میں آپ کی دنیا کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ زیارت عاشورہ ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے بہت زیادہ مددگار ہے، تنہائی میں آپ کی بہت زیادہ مونس و ہمدرد ہے۔ زیارت عاشورہ کو پڑھنے سے انسان کو روحانی طور پر بہت زیادہ تسکین ملتی ہے۔ بیماروں کے علاج کے لیے زیارت عاشورہ بہت زیادہ مددگار ہے۔ اگر آپ کا کوئی مریض ہے، عزیز ہے، وہ نہیں پڑھ نہیں سکتا، تو آپ اس کے پاس لگا دیں یا خود پڑھ کر اس کو سنا دیں، یا پڑھ کر پانی پر پھونک کر اس کو دے دیں، تو زیارت عاشورہ بیماریوں سے جو مقابلہ کر رہے ہیں افراد، جو مریض ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے بہت زیادہ مددگار ہے۔ پھر زیارت عاشورہ سے آپ پر بہت زیادہ روحانی جو پردے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں۔ جتنے بھی عرفاء ہیں، آیت اللہ تقی بہجت کو اگر آپ لے لیں تو وہ بھی زیارت عاشورہ کی تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا آیت اللہ قاضی طباطبائی ہیں، یا جو دیگر ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں تو وہاں پر آپ کو بارہا زیارت عاشورہ کا ذکر ملتا ہے، کہ کوئی بھی رات ایسی نہیں تھی کہ وہ جس میں زیارت عاشورہ کی تلاوت نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک آیت اللہ کے بارے میں تو یہاں تک تھا کہ وہ اگر خود نہیں پڑھ سکتے تھے تو کسی کو ہدیہ دے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ ان کی نیابت میں زیارت عاشورہ کو پڑھتے، یعنی وہ آج نہیں پڑھ سکے تو وہ اس ڈے کو مس نہیں کرتے تھے، وہ کسی اور سے پڑھوا لیتے تھے۔ یعنی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زیارت عاشورہ کی زیادہ ہے کہ اگر آپ اس کو روز پڑھ سکتے ہیں تو روز پڑھیں۔ ماہ محرم میں تو اس کا عمل کا جو اجر ہے وہ کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہی بات کہ اگر 100 بار لان اور 100 بار سلام کی وجہ سے آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ ایک بار سلام اور ایک بار لان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ زیارت عاشورہ آپ کی قبر کے خوف کو کم کرنے کے لیے بہت زیادہ مددگار ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تھا اور کہتا ہے کہ مولا مجھے قبر میں جانے سے ڈر لگتا ہے، میں کیا کروں؟ چھٹے امام نے فرمایا زیارت عاشورہ کو پڑھا کرو۔ وہ کہتا ہے مولا قبر میں جانے کا زیارت عاشورہ سے کیا تعلق ہے؟ امام نے فرمایا کہ تم نے یہ نہیں پڑھا اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود، اے خدا آقا حسین علیہ السلام کی شفاعت عطا کرنا یوم الورود کے دن۔ اور پھر جب ہم عہد کرتے ہیں کہ اے خدا ہمیں ثابت قدم رکھ دین پر، اور ہمیں ملا انصاران امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ، تو یہ وہ جملے ہیں کہ جو آپ کی قبر کے خوف کو، موت کے خوف کو، عالم برزخ، عالم محشر کے خوف کو بہت کم کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ حقیقی معنوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام یا اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا ایک رابطہ، اپنا ایک کنیکشن بہتر کرنا چاہتے ہیں، مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو زیارت عاشورہ اس سلسلے میں بہت زیادہ مددگار ہے۔ جو لوگ روز پڑھتے ہیں میں سمجھتی ہوں وہ بہت خوش نصیب ہیں، کیونکہ ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی کہ وہ ان چیزوں کو ڈیلی پریکٹس کر سکے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ شب جمعہ اس کی تلاوت کو یقینی بنائیں، دعائے کمیل کی تلاوت کو، سورہ یاسین کی تلاوت کو، حدیث قصہ کی تلاوت کو۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اگر ہم نا امید ہو جائیں، اگر ہم دنیا کی مشکلوں میں پھنس جائیں اور کوئی راہ نظر نہ آئے یا ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت ہو، زیارت عاشورہ، حدیث کے ساتھ، دعائے کمیل، سورہ یاسین، دعائے توسل یا دعائے فرج، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو مایوس نہیں ہونے دیتی، آپ کو رحمت خدا سے دور نہیں ہونے دیتی، آپ کو آئمہ کے در سے دور نہیں ہونے دیتی۔ تو ان کی تلاوت کر کے آپ ثواب اپنے مرحومین کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں، یقیناً ان کے لیے بھی عالم برزخ، عالم محشر میں مددگار ہوں گے، اور جو زندہ ہیں آپ کے عزیز، ان کی صحت یابی کے لیے، ان کی زندگی کے لیے، یا اپنی مشکلات و پریشانیوں کی دور ہونے کی بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہ بہت مجرب دعائیں اور زیارات ہیں جن کے ذریعے سے آپ اپنی دنیا اور آخرت کے ہر کام کو آسان کر سکتے ہیں۔ تو لازمی کوشش کریں کہ اس ماہ محرم میں زیادہ سے زیادہ زیارت عاشورہ کی تلاوت کریں، اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور حقیقی معنوں میں یہ دعا کریں کہ خداوند عالم ہمیں بحق کے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت عطا کرے،
کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کچھ کر سکیں. جب آقا ابا عبداللہ حسین کا ذکر کریں، ان کی غربت پر روئیں، تو اپنے وقت کے امام کی غربت کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور ان کے لیے بھی کچھ کرنے کی کوشش کریں.